بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقود الجواہر المنیفہ۔ یہ امام محدث، امام اللغت، ادیب سید محمد مرتضیٰ بن محمد عبد الرزاق الحسینی بلگرامی الزبیدی الحنفی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ 1145 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1205 ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے۔ تو چونکہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر جو آپ کے مسلک کے آپ کی فقہ کے جو دلائل ہیں اس پر ہے۔ یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے مذہب سے ہے، تو ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس امام اور عظیم محدث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند مقدمات پڑھیں گے۔ ان مقدمات کی تفصیل آپ کو عرض کی بھی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ایک مرتبہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر تعارف امام ابی حنیفہ، تابعیت امام ابی حنیفہ، ثقاہت امام ابی حنیفہ، محدثین کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ یا محدثین کی صف میں آپ کا شمار، اور دیگر جو ہے وہ مقدمات ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا مقدمہ ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حیات طیبہ کا تذکرہ۔ تو آپ کے محدثانہ یا فقیہانہ مقام کو جاننے سے پہلے آپ کے ذاتی حالات سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس لیے مختصر حالات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یہ کب ہوئی؟ اس بارے میں ہمیں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی، اور تیسرے قول کے مطابق آپ کی ولادت 61 ہجری میں ہوئی۔ ان 3 اقوال میں سے جو صحیح قول ہے یا جس کو جمہور ائمہ کرام نے قبول کیا ہے، یا جمہور ائمہ کے ہاں جو معروف و مختار ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ 80 ہجری میں ہوئی۔ تو اس کے بعد
آپ کے نام و نسب کے بارے میں، تو آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ اس کے بعد آپ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، اس حوالے سے ائمہ مورخین جو ہیں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ کے خاندان کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ بابل، نساء، ترمز، کابل، انبار وغیرہ مختلف شہروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کا تعلق جس بھی شہر سے ہو ان میں سے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ فارسی النسل ہیں اور آپ کا خاندان کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رہا۔ اس پر امام اسماعیل بن حماد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اس بات کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے تاریخ بغداد میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، اور حافظ شمس الدین ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں۔ ان کتابوں کے اندر یہ قول موجود ہے کہ اسماعیل بن حماد کہتے ہیں، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں، ہم فارسی النسل کے آزاد لوگوں میں سے ہیں، بخدا ہمارا خاندان کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔ اب یہ قول نقل کرنے کے بعد شبلی نعمانی سیرت النعمان میں لکھتے ہیں، اسماعیل، یہ جو آپ کے پوتے ہیں، یہ نہایت ثقہ معزز شخص تھے، اور اسی وجہ سے مورخین نے ان کی اس روایت پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ صاحب البیتی ادریٰ بما فیہا، کہ گھر والا اپنے گھر کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کے نام پر بھی غالب آ گئی۔ آج آپ اپنے نام سے زیادہ اپنی اس کنیت سے مشہور ہیں۔ یہ کنیت آپ نے کیوں اپنائی یا کیوں اختیار کی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی یہ کنیت حقیقی نہیں، یعنی آپ کی کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ جس کا نام حنیفہ ہو اس سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ بن گئی، ایسا نہیں، بلکہ اس ابو حنیفہ کنیت کو اپنانے کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ وجہ کیا ہے جی؟ وہ وجہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی یہ کنیت وصفی ہے، جس کا مطلب ہے ابو الملت حنیفہ، یعنی ملت حنیفہ کے بزرگ، کیونکہ آپ تمام ملت اسلامیہ کے امام اور پیشوا ہیں، اور ملت اسلامیہ کا ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ملت حنیفہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ حنیفہ حنیف کی مؤنث ہے، اور حنیف کا مطلب ہے مسلمان، کیونکہ مسلمان بھی
دین مستقیم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امام صاحب کو ملت حنیفہ کی پاسداری اور رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے آپ ابو حنیفہ یعنی ابو الملت الحنیفہ کہلائے۔ اس کے بعد آپ کے لقب کی بحث آتی ہے کہ آپ کا لقب امام اعظم، تو اس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ معترض ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ اعتراض ان کی ذہنی اختراع ہے، کیونکہ یہ جو القاب ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ائمہ اربعہ کے مقابلے میں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث، مورخین، ائمہ اسماء الرجال جو ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے، اور کسی نے بھی اس قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جس طرح کے اعتراضات آج کے نومولود قسم کے محققین کرتے ہیں۔ تو چند حوالے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان حوالوں میں حنفی کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شافعی یا حنبلی ائمہ ہیں یا مالکی ہیں جنہوں نے امام صاحب کے لیے امام اعظم کا لقب اپنایا ہے۔ مثلا امام شمس الدین ذہبی، آپ کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام اعظم کا لقب جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حافظ الحدیث اور حافظ اسماء الرجال ابو سعد عبد الکریم سمعانی، یہ بھی شافعی بزرگ ہیں۔ آپ اپنی کتاب الانصاب میں فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ علامت الدہر امام محمد علی بن محمد بن علان العلوی الشافعی، یہ بھی شافعی بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ میں لکھا ہے الامام ابو حنیفہ هو الامام الاعظم، ابو حنیفہ وہ کہ جو امام اعظم ہے۔ اسی طرح اور بھی حوالہ جات موجود ہیں اس پہ ہمارے ایک عالم ہیں انڈیا کے، مفتی رضا صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لقب امام اعظم، تو وہ کتاب آپ کو انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا، اس سے لقب امام اعظم کے حوالے سے مزید استفادہ فرما لیں۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب امام المسلمین ہے۔ یہ لقب کسی ایسی ویسی ہستی نے نہیں دیا کہ جس کو 2-4 حدیثیں یاد ہوں یا 2-4 کتابوں پر اس کی نظر ہو، بلکہ یہ لقب دینے والے امام عبداللہ بن مبارک ہیں، جو خود امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب ہیں۔ اور اس کو یہ جو امام المسلمین کا لقب ہے، اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے تمییز الصحیفہ میں، اور ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے ایک حدیث مستدرک حاکم میں نقل کی، ان میں ائمہ مسلمین کا ذکر کیا تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح امام ابو سعد السمعانی نے بھی آپ کو امام المسلمین
کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے امام الدنیا، یعنی آپ عالمگیر امام ہیں۔ یہ لقب آپ کا محدث ابو مقاتل حفص بن سلم سے علامہ ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ عبارت ہے وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ إِمَامُ الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ فِقْهًا وَعِلْمًا وَوَرْعًا۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے امام اہل سنت، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لقب امام اہل حدیث بھی ہے۔ آپ کی شکل و صورت، امام صاحب نہایت حسین و جمیل اور تمام جسمانی خوبیوں سے آراستہ تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوسط القامت تھے، متوسط قد تھے، نہ لمبے تھے نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے اور نہایت خوش آواز تھے۔ آپ حسین چہرے، خوبصورت کپڑے، عمدہ خوشبو والے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت خیر خواہی کرنے والے تھے، اور آپ کے محاسن و اخلاق خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، آپ میرے سامنے امام ابو حنیفہ کے کچھ اوصاف بیان کریں، تو انہوں نے جو اوصاف بیان کیے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ حرام چیزوں سے بہت بچنے والے، دنیا سے اعتراض کرنے والے تھے، نہایت کم گفتگو کرنے والے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور آپ کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اے امیر المومنین یعنی خلیفہ ہارون رشید، یہاں تک کہ میں جانتا ہوں آپ اپنی ذات اور اپنے دین کی بہت حفاظت کرنے والے تھے، اور اپنے کو لوگوں کی برائی سے دور رکھنے والے تھے، اور جب کسی شخص کا تذکرہ کرتے تو صرف بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا ہذہ اخلاق الصالحین، صالحین کے اخلاق اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کی عقل مندی اور ذہانت پر بہت سارے حوالے موجود ہیں، صرف ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ خطیب بغدادی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد سے۔ اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک آٹا پیسنے والا رافضی رہتا تھا، اس بدبخت نے 2 خچر پالے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام اس نے ابو بکر اور دوسرے کا نام عمر رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک رات ان میں سے ایک خچر نے اس کو لات مار کر ہلاک کر دیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ جا کر دیکھ لو، اس کو اسی خچر نے مارا ہوگا جس کا اس نے نام عمر رکھا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو واقعی اس کو اسی خچر نے مارا تھا جس کا نام اس نے عمر رکھا ہوا تھا۔ گویا کہ اس طرح کے واقعات آپ کے ذکاوت و ذہانت کے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاذکیاء اپنی جو کتاب ہے
اس میں نقل کی ہیں. کثرت عبادت اور شب بیداری. تو اس پر بھی کثیر ائمہ کے اقوال موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کی شب بیداری، تہجد گزاری اور بندگی تواتر سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے کم از کم 15 ائمہ کی یہ گواہی ہے جو فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ سے زیادہ عبادت گزار اور شب بیدار اور آپ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا. ذریعہ معاش. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پیشہ ریشمی کپڑے کی تجارت تھی. تو آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ بھی اپنے اسی آبائی پیشے کے ساتھ منسلک ہو گئے. اور یہ آپ کا پیشہ تھا. اس کے بعد آپ کے معاصر علماء، آپ کے زمانے کے قریب ترین عالم امام ابو معاویہ الدریر، یہ 195 ہجری میں فوت ہوئے اور کوفہ کے ہی بہت، آپ کے علاقے کوفہ کے ہی بہت بڑے محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں حب ابی حنیفہ من السنتی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا یہ سنت میں سے. اسی طرح امام عبدالعزیز بن ابی رواد، یہ 159 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ خود مجتہد تھے بہت بڑے. آپ نے اہل سنت اور بدعتی ہونے کی کسوٹی نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان حد فاصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ جو آپ سے محبت اور دوستی رکھتا ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اہل سنت میں سے ہے، اور جو شخص آپ سے بغض رکھتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اہل بدعت میں سے ہے. تو یہی امام عبدالعزیز بن ابی رواد کا جو قول ہے، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ اہل سنت ہے، اور جو بدعتی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آج بھی محبت نہیں کرتے. آپ کے بغض میں طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات وارد کرتے ہیں. تو بہرکاف یہ بات واضح ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے حاسدین، آپ سے بغض رکھنے والے، آپ کے دشمن صدیاں ہوگی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سورج بنایا ہے چمکتا ہوا. آپ کا مقام و مرتبہ آج بھی اسی طرح امت کے اندر بلند و بالا ہے. امت آج بھی آپ کی ثقافت پر اور آپ کی امامت و عدالت پر متفق ہے. یہ آج کے لیکچر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف تھا. آئندہ دروس کے اندر انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ کو ترتیب سے بتایا ہے اسی ترتیب سے عرض کیا جائے گا. کل کا درس انشاءاللہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت پر کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور اس پر جو اعتراضات وغیرہ وارد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے جوابات بھی.